السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ضروری قرار دیا، ان میں سے ایک بات حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے، اور اللہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی اور قرآن کریم نے متعدد آیات نازل فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ایمان کی شان ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ رقم و اصیلا، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو صبح و شام، اور سے پہلے دھوپ اور یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرو، کے وقار کا خیال رکھو، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرو۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کافی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، اور اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا، اور ہجرت کی رات کو جب وہ غار میں تھے، اور یہ فرمایا کہ اس وما فی الغار اس یقول لصاحبہ، اور یہ اپنے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ میرے متعلق خوف نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہاں تک پابندی لگائی کہ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہو تو انہیں اطلاع دیے بغیر مت کہیں جاؤ۔ یتسللون منکم لواذا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں اور آپ کی مجلس میں آنے سے اور پھر بیٹھ کے سننے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اب دنیا میں فتنہ پھیل رہا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور لوگ کتابیں تو ان کے خلاف پہلے بھی لکھتے تھے، مگر یہ خاکے بنانا اور اتنے وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر کی جو چل پڑی ہے، یہ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور دنیا واضح طور پر تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو مذہب کو مانتا ہے، خدا کی بات سنتا ہے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو، سکھ اور مسلمان ہوں، اپنے اپنے مذاہب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا میں وہ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں جو سرے سے مذہب کے افادیت اور فائدے کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی مذہب دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور سب سے بالا تر اور سب سے آخری درجہ جو فیصلہ کن رکھتا ہے اختیارات صرف اور صرف انسانی عقل ہے، اور ان کے نزدیک جو چیزیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں بس اسے مان لینا چاہیے،
اور جو چیزیں مذہب سے ثابت ہوتی ہیں اگر وہ انسانی عقل سے ٹکراتی ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں تبدیل کرنے کی کوششیں پہلے بھی کی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے دنیا کے تمام مذاہب متفق تھے، اور پھر مزید اس سے کھولتی پہ تیل کا کام اس چیز سے کیا، وہ مسلمانوں کا مجموعی اعتبار سے جذباتی مزاج ہے، اور پچھلے 300 سال سے پورے عالم اسلام میں اس جذباتیت کی حکمرانی ہے کہ لوگ سنجیدگی سے اور لوگ عقل سے کوئی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، اور حقیقت وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمائی تھی۔ انہوں نے یہ خطبہ 36 ہجری میں غالباً دیا تھا یا 37 میں دیا تھا، اور آج 1436-37 کا دور آ گیا، اور اب تک وہ بات کی بالکل درست ہے۔ 1500 سال تقریباً رہ گئے، اور انہوں نے کہا میری فوج کے لوگوں، میں تمہیں عقل اور دانش مندی کی بات بتاتا ہوں اور تم اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ أَسْبَابُ النَّاعِقِينَ، اور ہر آدمی جو چیخ کے بول سکے اور تم سے جھوٹے وعدے کر سکے، جھوٹی امنگیں اور امیدیں دلا سکے، تو مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے مزاج یہ بن گیا کہ بجائے اس کے کہ صبر کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے، خدا کے دین کی طرف بلاتے، اگر کسی کو واقعی غلط فہمی ہے تو اس کی غلط فہمی کو دور کرتے، اگر وہ دور نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے دعا مانگتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ تربیت ہوئی نہیں تھی اس لیے جذبات کی رو میں بہہ پڑے، اور تربیت ہوتی تھی اور اب بھی تربیت ہوتی ہے دو چیزوں کے ساتھ: اللہ کا ذکر جو شخص کثرت سے کرتا ہے نفس کی قوتیں ٹوٹتی ہیں، اور دوسرے تربیت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت خاندانوں میں پائی جاتی تھیں، اور دنیا میں جب وہابیت کا طوفان اٹھا تو انہوں نے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس خانقاہ جیسے مفید ادارے کو ہم اسلامی معاشرے میں جب ختم کر رہے ہیں تو لوگ اپنی تربیت کے لیے کہاں رجوع کریں گے۔ اور بہت سادہ سی بات جو انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے، وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر انسان روزانہ صبح اٹھتا ہے اور واش روم میں جاتا ہے، اور جسم میں مختلف عوامل سے جو گندگی پیدا ہوتی ہے اور جو کوئی زائد حصہ غذا کا جسم میں گندگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ اسے اپنے جسم سے نکالتا ہے اور دور کرتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ بسا اوقات واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو گندا رہنا چاہتا ہو۔ ہر آدمی صاف رہنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ واش روم میں جاتا ہے۔ اور عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح انسان کا جسم گندا ہوتا ہے اس طرح روح بھی گندی ہوتی۔ ہم جو غذا بغیر چبائے اپنے کانوں کو دیتے ہیں وہ روح پر اثر انداز ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کانوں کو بچاؤ ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے جو تکلیف دے۔ اور ہم روح کو غذا دیتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے، اور آنکھوں کے ذریعے روح کی پرورش ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم روح کو غذا جو کچھ بھی مہیا کرتے ہیں
اس کے نتیجے میں اگر روح میں بے حیائی آ جائے اور کسی شخص کی روح بے حیا ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، جب کوئی حق تم بے حیا ہو جاؤ تو فاصنع ما شئت، کہ جو دل میں آئے کرو۔ اور بدترین بے حیائی زبان کی بے حیائی ہے کہ انسان بولے اور کوئی تمیز نہ کرے کہ میرا مخاطب کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم دین ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، ماں باپ ہیں، ہے کون جس کے مقابلے میں میں زبان چلا رہا ہوں۔ بدترین بے حیائی زبان کی بے حیائی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے آنکھوں کی حیا کو مقابل رکھا لیکن زبان ان کی بھی بے حیا ہو گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں گالی دینا یہ سب گناہگار آدمی کا کام ہے۔ ثواب المسلم فسق، اور مسلمان کو گالی دینا یہ اس شخص کا کام ہے جو بدترین گناہگار ہے، فاسق ہے، وقتال کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا تو کفر ہے۔ اس کی یہ زبان سے جو بے حیائی ظاہر ہوتی ہے اور آنکھوں سے جو بے حیائی ظاہر ہوتی ہے تو یہ وہ گندگی ہے جو روح کی ہے، اور روح کی گندگی 3 طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اپنے جسم کو دیکھے تو گندگی میل کانوں سے بھی نکلتا ہے، آنکھوں سے بھی نکلتا ہے، جسم کے مختلف حصوں سے نکلتا ہے، اور روح کی گندگی اور روح کا میل 3 ذرائع سے نکلتا ہے۔ ایک تو اس میں سب سے کم درجہ انسانوں کی جنس کا ہے کہ جنسی عمل میں کچھ گندا مواد جسم سے نکل گیا تو اس سے سکون آ گیا، اگر وہ حالات اور چیز جائز ہے اللہ کے نام سے ثواب ملے گا، اور اگر وہ حرام ہے تو یہ روح کی گندگی ہے، اس نے اپنی روح کو داغدار کر لیا تھا، یہ اس کا اثر ہے، اور جب ایسے مواد جسم سے خارج ہو گئے تو پھر بھی کچھ سکون آ۔ اور دوسرے درجے کا روح کا گند اور روح کی ناپاک چیزیں نکلتی ہیں انسان سے جب وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ جو بات سامنے آئے مجھ سے زیادہ کون عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے میری امت کے آخری دور میں یہ بات آئے گی کہ لوگ کسی اپنے لیڈر کے فیصلے پر کہیں گے کہ ما عقلہ وما عجبہ، کیا بات ہے اس کی عقل کی، کیا بات ہے اس شخص کی حکمت کی، کیا بات ہے اس شخص کے صحیح فیصلوں کی۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہوگا جس کی تم تعریف کر۔ باطن کا کافر اور اس کی روح کا میل کچیل جو نکلے گا وہ میں کی صورت میں مجھ جیسا کوئی شخص مجھ جیسا فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرما گئے کہ ہم عاجزوں کی رہنمائی ہو اور جن کے فیصلوں پہ دنیا جان دیتی ہے اور زبانیں تعریف سے تھکتی نہیں ہے۔ آدمی کبھی یہ بھی تو غور کرے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان کی رسی ہے یا نہیں۔ اور بدترین روح کی گندگی ظاہر ہوتی ہے اس وقت پہلے درجے کی جب آدمی غصے میں کوئی کام کرتا ہے۔ جس شخص کو جتنا غصہ آتا ہے اور وہ جتنا غصے میں بھر جاتا ہے جتنی جلدی اس کی روح اتنی ہی ناپاک ہوتی ہے اور اس گندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماں باپ جس طرح بچوں کی جسمانی گندگی کو برداشت کرتے ہیں اسی طرح مشائخ اپنے مریدوں کی اس روح کی گندگی کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرے گا، ذکر کرے گا، خدا کی کتاب کرے گا، میری مجلس اور صحبت میں آتا رہے گا تو دھیرے دھیرے یہ پاک ہو جائے گا۔ کیا کریں، اب بچوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو خانقاہوں کا تھا، وہ عنصر درمیان میں اٹھا اور ان مسلمانوں کی روح پہ گندگی چھا گئی، غصے میں اٹھے اور اٹھ کے اس کو مارو اس کو مارو،
یہ جلاؤ، یہ ٹھہراؤ، یہ توڑ پھوڑ، اپنا ہی ملک اور اپنے ہی بھائیوں کا نقصان کر کے انہوں نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہو رہی ہے اس کا بدلہ ہم نے لے لی، اس لیے ادارے کم بنے، افراد زیادہ بنے، لوگوں نے اپنا مال، اپنی جانیں افراد کی تعمیر پر لگائیں اور افراد نے لوگوں کے اموال کو اور پیسوں کو اپنا خاندان بنانے میں لگا دی۔ اسی لیے فلاں حضرت صاحب کے بیٹے کیا کہنے جناب کتنا مال ہے، فلاں حضرت صاحب کے خاندان کتنا مال ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں نے جو مال ان کو دیا تھا اس سے ادارے بناتے، انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان کو بنا دیا اور ادارے وجود میں نہیں آئے، اور جب ادارے نکل گئے تو پھر نقصان کا یہ ہوا کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی۔ کہاں سے بات چلی ہے کہ جو واقعے آپ دیکھتے ہیں، کوئی ایک شخص آج آپ سے عرض کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے سال تک بھی کبھی آپ یہ بات سن لیں، آئندہ 5 سالوں میں بھی سن لیں تو میں آ کے بتائیے گا، کوئی ایک شخص نہیں پڑھتا، نہیں جانتا کہ اس کی اصل کہاں سے ہو گئی تھی خوابوں کی، اور یہ کیا ہے؟ انگریز، فرانس، جرمنی، یہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدتوں سے لکھ رہے ہیں، کتابیں ان کی لائبریریز خریدی ہیں، ایک آدھ کتاب کی اطلاع یہاں آ جاتی ہے اور ہم بالکل نہیں جانتے کہ اس چیز کو کس سیاسی یا مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہونا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب فرانس نے الجزائریوں پر قتل عام کیا اور فرانس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح الجزائر پر قبضہ کر لے، وہ تو ڈیگال آ گیا فرانس میں، اور ڈیگال بڑا دانشمند آدمی تھا، اس نے آتے ہی اعلان کیا کچھ عرصے کے بعد، اس نے کہا سیدھا سادہ ریفرینڈم کراؤ، اگر الجزائری الگ وطن چاہتے ہیں تو دے دیا جائے، اور اگر وہ الگ وطن نہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کی پبلک سے پوچھ۔ فرانس جانتا تھا کہ اگر ریفرینڈم ہوا تو الجزائر کے جو مقبوضات ہیں، جن زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور وہی کہ ڈیگال اس ریفرینڈم میں الجزائر کی زمین کھو گئے، اور ڈیگال پہ وہ لعنت برسائی فرانسیسیوں نے کہ ڈیگال جب مرا تو اس کے جنازے پہ 11 سے آدمی زیادہ نہیں، سب نے کہا یہ غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے کہا میری قوم جان لے گی کہ میں نے اس کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو مر گیا، صدارت سے محروم اور سب کچھ ہو گیا۔ اب جتنی اگلی نسلیں آئیں وہ کہتے ہیں ڈیگال نے بڑا اچھا کام کیا، بجائے اس کے کہ الجزائریوں کا قتل عام کرتے وہ اسباب اور ذرائع فرانس کی تعمیر میں لگ گئے، اور ہم بے فائدے کی جنگ سے ہٹ کے ایک تعمیری کام میں چلے گئے، اور ہوا یہ کہ ان الجزائریوں کے قبضے میں ڈاکٹر ہومز تھے، اس وقت کے بہت مشہور مصنف، ایسے جیسے ہمارے یہاں اشفاق صاحب محبوب تھے، یا جیسے ہمارے یہاں ایشور تاریخ مسلسل لکھتی ہیں، یا جیسے کوئی بھی آپ مثال کے طور پہ احمد ندیم قاسمی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حضرات، اتنا بڑا وہ ڈاکٹر تھا، اور الجزائریوں کے ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ الجزائریوں کو بڑا غصہ، کوئی کس بات کی کیفیت، اس نے بتایا فرانسیسی، تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اسے اتنا مارا کہ ہوا کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے مار رہے ہو اس لیے کہ میں فرانسیسی ہوں، میں اس کا بدلہ لے لوں گا، اور میں ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی مسلمانوں کی یاد رکھیں گی۔ وہ گیا اور اس نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ دی فرانسیسی کتاب میں، خدا نہ کرے کہ وہ کوئی پڑھے، ایک ایک جملے میں اس نے گالیاں لکھی، ایک ایک جملہ اور ایک ایک سطر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور فرانسیسی زبان میں اس نے قوم کو پڑھایا۔ اس نے کہا یہ ہیں مسلمانوں کے تمہارے پیغمبر، یہ مسلمان جن پہ فخر کرتے پھرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اس کی کتاب کے دھڑا دھڑ ترجمے ہوئے، لوگوں نے اسے پڑھا، اور یورپ میں پوری فضا بنی، اور وہ کتاب اب تک باقی ہے۔ یہ جو خاکے آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کتاب کے پڑھنے والوں نے ہی خاکے بنا کے پیش کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت۔ اس ایک آدمی کو مارنا تیل پر آگ پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہو گیا، اور اس کا نتیجہ اب ہم شاہنامہ
قدرت اللہ صاحب نے لکھا، وہ ایک شخص تھا جس نے اس کو پڑھا اور انہوں نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی۔ قدرت اللہ صاحب کی وہ کون سی کتاب ہے، کیا انہوں نے جواب لکھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم پڑھنے کے موگر تھوڑے ہیں، ہم تو مطالعے سے بالکل ایسے مجتنب ہیں، کچھ ہو جائے ہم پڑھ کے نہیں دیتے، ہم 100 صفحے روز کے نہیں پڑھتے، اور جب دیکھو جذبات، جب دیکھو غصہ، جب دیکھو ایسے اور ایسے اور ایسے، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتا دیا کہ تم جاہل اور جذبات کی بھری ہوئی قوم ہو، تو ہمیں دیکھ لو ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ قدرت اللہ صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے اس کی کتاب پر جواب دینے کی کوشش کی، اب وہ بھی نایاب ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے۔ تو یہ غفلتیں جو ہیں اور جذبات اور اداروں کو نہ بنانا، اور ہر بات غصے میں، ہر بات ایسی کہ مجھ سے زیادہ کرنا کوئی نہیں، اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں جو آج مجبوری اعتبار سے امت دیکھ رہی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو لوگ مذہب کے مخالف ہیں ان کے لیے ہم دعوت کا کام کریں، ہم خدا کے دین کی طرف انہیں بلائیں، اللہ کے دین کی حکمت کے ساتھ تشریح کریں، اور وہ تو دور کی بات ہے فرانس اور جرمنی، یہ جو بہت ہماری اگلی لگ رہی ہے نا، اور یہ بچے اب ہمارے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں، ان میں سرے سے وہ اسلام کے تصورات ہی نہیں پائے جاتے جس پہ اسلام پیش کرتا ہے۔ اس نظام تعلیم نے اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ خود ہماری نسلیں آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ گیم دنیا میں کیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو سچی توفیق